بسم اللہ شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، سب سے پہلے تو میں عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت اہمیت کا دن ہے، اہمیت کا حامل دن ہے کہ اس میں عید الاضحیٰ میں حج بھی اور عید کی بھی قربانی کا فریضہ بھی ادا کیا جاتا ہے اور حج کا بھی۔ یہ خدا بند تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بندہ ناچیز دی طرفوں خدا بند تعالیٰ کی مخلوق خدا کو تمام کو عید المبارک، عید الاضحیٰ کی بات مبارکباد دیتے ہیں عالم اسلام کو۔ اب شروع کرتے ہیں پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، ریا کے خوف سے کس محل اور مقام پر نیک کاموں سے رک جانے کی رخصت ہے؟ اسے سمجھے، ریا کے خوف سے کس محل و مقام پر نیک کاموں سے رک جانے کی رخصت ہے؟ جاننا چاہیے کہ طاعت تین قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جس کا تعلق خلائق سے نہیں ہے جیسے نماز اور روزہ اور حج، اور دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق خلق سے ہے جیسے خلافت، قضاء اور حکومت، تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق مخلوق سے بھی ہے اور عمل طاعت سے بھی جیسے واعظ اور نصیحت۔ اب بیان کرتے ہیں پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، قسم اول کا ترک ہرگز درست نہیں ہے۔ قسم اول میں جو نماز اور روزہ اور حج ہے، ریا کے خوف سے ان کا چھوڑنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ ریا کے خوف سے آپ لوگ ان کو نہیں چھوڑ سکتے، خواہ وہ فرض ہو یا سنت۔ ہاں، اگر ریا کا خیال عبادت کی ابتدا میں یا درمیان میں آ جائے تو کوشش سے اس کو دفع کرے اور عبادت کی نیت تازہ کرے، لوگوں کے دیکھنے کے باعث نہ عبادت کو گھٹائے نہ بڑھائے۔ البتہ جہاں عبادت کی نیت ہی باقی نہ رہی ہو اور ازل اول تا آخر ریا ہی ریا ہو، اس وقت وہ عبادت نہیں رہتی۔ ہاں، جب تک اصل نیت باقی رہے عبادت سے دستبردار ہونا روا نہیں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، اب بیان کرتے ہیں قول پیشوا خواجگان علی مقام چشتیہ کے پیشوا ہیں خواجہ خواجگان حضرت فضیل بن ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ حضرت فضیل بن ابن عیاض فرماتے ہیں کہ مخلوق کی نظر کرنے کے اندیشے سے عبادت چھوڑ دینا ریا ہے، اور جب انسان مخلوق کے واسطے عبادت کرے تو یہ شرک ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تو خدا کی بندگی نہ کریں، اور جب اس کا یہ مطلب پورا نہیں ہوتا تو وہ برگلاتا ہے کہ لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ طاعت نہیں بلکہ ریا ہے، تاکہ وہ اس طرح تم کو فریب میں مبتلا کر کے بندگی اور طاعت سے باز رکھے۔ اور اگر تم بالفرض اس طرف متوجہ ہوتے ہوئے زمین کے نیچے بھی بھاگ جاؤ تب بھی شیطان یہی کہے گا۔ لوگ جانتے ہیں کہ خلق سے بھاگا ہے اور زاہد بن گیا، اور یہ زاہد نہیں بلکہ ریا ہے۔ لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ طاعت نہیں بلکہ ریا ہے، تاکہ وہ اس طرح تم کو فریب میں مبتلا کر کے بندگی اور طاعت سے باز رکھے۔ اور اگر تم بالفرض اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے زمین کے نیچے بھی بھاگ جاؤ تب بھی شیطان یہی کہے گا کہ لوگ جانتے ہیں کہ تو خلق سے بھاگا ہے اور زاہد بن گیا ہے، اور یہ زاہد نہیں ہے بلکہ ریا ہے۔ تو اس وقت اس کا جواب یوں دینا چاہیے کہ مخلوق کا خیال کر کے ان کے باعث طاعت کا ترک کرنا بھی تو ریا ہے۔ مخلوق کا دیکھنا اور نہ دیکھنا میرے نزدیک یکساں ہے، اور میں تو اپنی عادت پر عمل کر رہا ہوں اور یہی سمجھتا ہوں کہ لوگ میری طاعت و بندگی نہیں دیکھ رہے، کیونکہ خلق سے ڈر سے طاعت کا ترک کر دینا بنا ایسا ہے جیسا کسی نے اپنے غلام کو گیوت دیے
کہ ان کو صاف کر دے، اور اس نے صاف نہیں کیے، اور یہ عذر پیش کیا کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اس کو اچھی طرح صاف نہیں کر سکوں گا، تو اس وقت اس غلام سے یہی کہا جائے گا کہ اے ندان، تو اصل کام سے باز رہا، اس صورت میں بھی یہ صاف و پاک نہ ہو سکے۔ پس معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اخلاص عمل کے واسطے حکم دیا ہے، اور جب وہ عمل ہی دستبردار ہو گیا تو اخلاص کا وجود کہاں رہا، کیونکہ اخلاص تو نیک عمل سے وابستہ ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت ابراہیم نخعی قدس الاسرا کا واقعہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جب وہ تلاوت میں مصروف ہوتے اور اچانک کوئی شخص آ جاتا تو وہ پہلے قرآن پاک کو بند کر دیتے، تب ہم کلام ہوتے تھے، اور کہتے کہ یہ مناسب نہیں کہ کوئی دیکھے کہ میں ہر وقت تلاوت میں مصروف رہتا ہوں، تو اس کا باعث بہت ممکن ہے یہ ہو کہ وہ یہ سمجھ کر قرآن پاک کو بند کر دیتے تھے کہ جب یہ شخص آ جائے تو اس سے ہم کلام ہونا ضروری ہوگا اور تلاوت سے باز رہنا پڑے گا۔ اس طرح انہوں نے تلاوت کو مخفی رکھا۔ یاد رکھنا چاہیے، تلاوت کو مخفی رکھا زیادہ بہتر سمجھا ہوگا۔ خواجگان پیشوائے چشتیہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ سابق میں ایک شخص تھا کہ جب اس کو رونا آتا، زمانہ سابق میں ایک شخص تھا کہ جس کو رونا آتا تو وہ اپنا منہ ڈھانپ لیتا تھا تاکہ لوگ اس کو نہ پہچانیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ خلوت میں خوف الہی سے رونا لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے اور اس کی فضیلت ہے، اور یہ کوئی عبادت نہیں تھی جس سے وہ باز رہا، جہاں بات عبادت کے سلسلہ میں ہو رہی تھی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زمانہ سابق میں کوئی شخص ایسا تھا کہ وہ راستہ سے اذیت پہنچانے والی چیز کو ہٹانا چاہتا تھا، لیکن مخفی و ظاہر وجہ سے نہیں ہٹاتا تھا کہ لوگوں پر اس کا تقویٰ اور پارسائی ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ حکایت اس بیچارے کے حال سے بالکل مطابقت رکھتی ہے کہ اس بات کے خوف سے کہ مخلوق اس کی عبادت سے واقف ہو جائے گی، اس کی دوسری عبادتوں میں خلل واقع ہو، اس لیے شہرت کے ڈر سے اس نے حذر کرنا درست نہیں کیا، بلکہ طاعت کو بجا لانا اور ریا کو دفع کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ضعیف و ناتواں ہے، اس نے ترک عمل میں اپنی مصالحت دیکھی ہو تو اس کے حق میں روا ہے، لیکن یہ بھی نقصان کے ساتھ ہے۔ اس ترک عمل میں نقصان ہے۔ یہ تھا پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیو آج کا بیان، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ جو بیان ہم نے بیان کیا ہے اسے سمجھیں، اور خدا بند تعالیٰ ایمان کی حلاوت دے سننے والوں کو، اور تمام امت مسلمہ کو ہماری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو بہت بہت، اور جو اسیر قیدی ہیں ان کو بھی مبارک ہو، اور جو امت مسلمہ جنگ کی عالم میں ہیں ان کو بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے اور ان کو دشمن پہ غلبہ بھی عطا فرمائے کفار پہ، اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے، ان کے بچوں کو بھی آسانیاں بخشے، اور سب کو عید المبارک۔